نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بندوں پر لعنت فرمائی اور یہ 5 بندے سود میں ملوث ہیں۔ آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، اور سود کھلانے والا، سود کی راہ ہموار کرنے والا، سود کا رستہ میسر کرنے والا، وکاتبہ، اور منشی جو سود کا معاملہ لکھتا ہے، وشاہدیہ، اور سود پر دونوں طرف سے بننے والے گواہ، ان پر بھی لعنت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں 5 بندوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ نے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی۔ مکے والوں نے اتنے ظلم ڈھائے، طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، آپ نے کبھی بھی ان پر لعنت نہیں کی۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مکے والوں پر لعنت ہو یا طائف والوں پر لعنت ہو، مگر جب سود کا معاملہ آیا تو آپ نے صرف سود لینے والے کو ہی نہیں بلکہ اس میں ملوث 5 بندوں پر لعنت فرمائی۔ ایک مقصد تو یہ ہے، ایک مفہوم اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سودی معاملات میں جو بھی ملوث ہے، جتنے بھی لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں، ان سب پر لعنت ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی آدمی سود کا ادارہ قائم کرتا ہے، لوگوں کو قرض دیتا ہے۔ ہم سود کی تعریف جانتے ہیں، سود کا مطلب سمجھتے ہیں۔ سود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو قرض پر زائد رقم کا مطالبہ کرے۔ اگر کسی نے 1000 روپیہ دیا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ جب تم واپس کرو گے تو 1000 نہیں بلکہ اس سے زائد مجھے واپس کرو گے، وہ زائد جتنے بھی ہوں وہ سود ہے۔ اسی طرح اجناس کا تبادلہ، سونے کے ساتھ سونا کمی بیشی کے ساتھ یعنی تبدیل کرنا، چاندی کے ساتھ چاندی کمی بیشی کے ساتھ تبدیل کرنا، یا کوئی بھی جنس، گندم کے ساتھ گندم، مکئی کے ساتھ مکئی، جو کے ساتھ جو، یا کوئی بھی ایسی چیز جن کی جنس ایک ہے، اگر ان کا تبادلہ کرنا ہو تو دونوں طرف سے جنس برابر ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہے تو یہ سود کہلائے گا۔ اور ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج کل سود میں کون سے ادارے ملوث ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے کون ہیں۔ آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، مگر اپنی دلی تسلی کے لیے ہم نے نام تبدیل کر لیے ہیں۔ ہم بینک سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور اسے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے گاڑی خریدنی تھی اس لیے ہم نے بینک سے قرض لیا، مکان خریدنا تھا اس لیے ہم نے بینک سے قرض لیا، اور بینک
کبھی بھی آپ کو بغیر منافع کے قرض نہیں دے گا، وہ اس پر زائد رقم کا مطالبہ لازمی کرے گا، وگرنہ بینک کو کیا فائدہ؟ یہ بینک کوئی فکر آخرت کے لیے نہیں بنے، یہ بینک ہمیں کوئی آخرت کی تعلیم نہیں دیتے، یا یہ بینکوں کا یہ نظریہ ہو کہ ہم نے آخرت میں ثواب کمانا ہے۔ یہ لین دین کا معاملہ ان کا دنیا کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی بینک اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں جنت مل جائے۔ یعنی کوئی بھی بینک اس بات کا اظہار نہیں کرتا۔ بینک کو تو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہمارا قرض جاتا ہے وہ جائے تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں رقم ملے، اس کا منافع ملے۔ بینک تو چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس پیسے جمع کروائیں، ہم سے قرض لیں، ہم سے گاڑی لیں، ہم سے کار لیں، گھر لیں۔ بینک تو چاہتا ہے۔ آج کل سود کا سب سے بڑا نیٹ ورک یہ بینک ہیں۔ کوئی اسلام کے نام پر بینک بنا ہے، کوئی بینک الاسلامی بنا ہے، کوئی میزان بینک بنا ہے، کسی نے اپنے اوپر لکھا ہے کہ یہ اسلامی بینک ہے، مگر رول سب کے ایک ہیں۔ بعض کھاتے ہو سکتا ہے کہ سود سے پاک بھی ہوں، مگر جب ایک پورا ادارہ چلتا ہی سود پر ہے تو اس کا ایک جو شعبہ ہے وہ سود کے بغیر وہ کس کام کا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر بینک سودی معاملات میں ملوث ہے تو وہاں بیٹھنے والا مینیجر، کیشیئر، حتیٰ کہ باہر بیٹھنے والا چوکیدار بھی ان میں شامل ہے، کیونکہ یہاں تمام معاملات سودی طے پاتے ہیں۔ اور یہ شاید آج کل ہم مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ہم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ اب ہم بینک جو ہمیں پرافٹ دیتا ہے یا ہم بینک کو پرافٹ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ اور آج کل بینکوں کے پاس فتوے بھی موجود ہیں، وہ فتویٰ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس فتویٰ ہے، قرض لینا دینا یا اس پہ کوئی زائد رقم کا مطالبہ کرنا یہ سود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم صریحاً اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 بندوں کا ذکر فرمایا: سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور سود دینے والے کی طرف سے گواہ بننے والا اور سود لینے والے کی طرف سے گواہ بننے والا، یعنی دونوں گواہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں پر لعنت ہے، اور جس پر اللہ کے رسول لعنت کر دیں آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے، ہمیں سود کی ہر شق سے، ہر شعبے سے کامل محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔